أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. ابھی آپ کے سامنے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 4 کی تلاوت کی گئی. انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہ نواز صاحب اس آیت کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملتان سے شاہ نواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 4 کی تلاوت کی گئی. اب انہی آیات کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے: البتہ مسلمانوں، جن مشرکین سے تم نے معاہدہ کیا ہے، پھر ان لوگوں نے تمہارے ساتھ عہد میں کوئی کوتاہی نہیں کی اور تمہارے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کی، تو ان کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کی مدت کو پورا کرو. بے شک اللہ احتیاط کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اب اس آیت کریمہ کی آسان تشریح. مشرکین کی مذکورہ بالا 4 قسموں کو اس آیت نے اپنی مہلت کے علاوہ یہ مزید مہلت عطا فرمائی کہ اگر ان میں سے کوئی مزید مہلت مانگے اور وہ اسلام کی دعوت پر غور کرنا چاہتا ہے تو اسے پناہ دی جائے اور مہلت دی جائے اور اللہ کا کلام سنایا جائے، یعنی اسلام کی حقانیت کے دلائل اس کو سمجھائے جائیں. اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے عنوان ہوتا ہے جہاد اور حرمت والے مہینے. حرمت والے مہینوں سے مراد یہاں وہ 4 مہینے ہیں جن کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے. پس ان کے حق میں آخری حرمت والا مہینہ محرم الحرام کا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی مروی ہے، لیکن اس میں ذرا تامل ہے، بلکہ مراد اس سے یہاں وہ 4 مہینے ہیں جن میں مشرکین کو پناہ ملی تھی اور اس کے بعد تم سے لڑائی ہے. چنانچہ خود اسی صورت میں اس کا بیان اور آیت میں آ رہا ہے. فرمایا جاتا ہے کہ ان 4 مہینوں کے بعد مشرکین سے جنگ کرو، انہیں قتل کرو، انہیں گرفتار کرو، جہاں بھی پالو. پس یہ عام ہے، لیکن مشہور یہ ہے کہ یہ خاص حرم میں لڑائی کے لیے نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. حرم کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک وہ اپنی طرف سے لڑائی کی ابتدا نہ کریں. اگر یہ وہاں تم سے لڑیں تو پھر تمہیں بھی ان پر لڑائی کرنے کی اجازت ہے. چاہو قتل کرو، چاہو قید کرو، ان کے قلعوں کا محاصرہ کرو، ان کے لیے ہر گھاٹی میں بیٹھ کر تاک لگاؤ اور ان کو مارو. یعنی یہی نہیں کہ مل جائیں تو جھڑپ ہو جائے، خود چڑھ دوڑو اور ان کی راہیں بند کرو. انہیں مجبور کرو کہ یا تو وہ اسلام لے آئیں یا توبہ کر لیں اور نمازیں ادا کریں اور زکوٰۃ دیں. بے شک ان کی راہیں اس دوران ان پر تنگیاں نہ کریں، اور اگر یہ ایسا نہ کریں تو ان پر تنگیاں کرو. اللہ اکبر. نماز کے بعد زکوٰۃ، جس کا نفع فقیر مساکین محتاجوں کو دیا جاتا ہے، مخلوق کا زبردست حق ہے جو انسان کے ذمہ ہے، ادا ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اکثر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. بخاری اور مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: مجھے حکم کیا گیا ہے کہ لوگوں سے جہاد جاری رکھو جب تک کہ وہ گواہی نہ دیں کہ کوئی معبود اللہ کے سوا نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں.
حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں تمہیں نمازوں کے قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم کیا گیا ہے، جو زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز ہی نہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن زید بن اسلم فرماتے ہیں اللہ ہرگز کسی کی نماز کو قبول نہیں فرماتا جب تک کہ وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے، آپ کے فقہ میں سب سے بڑھی ہوئی تھی، آپ نے زکوٰۃ کے منکروں سے جہاد کیا۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے لوگوں سے جہاد کا حکم دیا گیا ہے جب تک کہ وہ یہ گواہی نہ دیں کہ بجز اللہ تعالیٰ برحق اور کوئی لائق عبادت نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب ان دونوں باتوں کا اقرار کر لیں، ہمارے قبیلے کی طرف منہ کر لیں، ہمارا ذبیحہ کھا لیں، ہم جیسی نمازیں پڑھ لیں، تو ہم پر ان کے خون ان کے مال حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر احکام اسلام حق کے ماتحت انہیں ہر وہ حق حاصل ہے اور جو مسلمانوں کا ہے، ان کے ذمہ ہر وہ چیز ہے جو دوسرے مسلمانوں کے ذمہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ اے میرے پروردگار، قرآن پاک پڑھا گیا، ترجمہ تشریح اور تفسیر بیان کی گئی، اپنے بارگاہ میں منظور و مقبول فرما اور ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔